الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ 30ویں سپارے کی 28ویں سورت سورہ فیل، جس کی میں نے ابھی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو عنوان میں نے بنایا ہے، جو موضوع میں نے بنایا ہے، وہ ہے اللہ اپنا منصوبہ مکمل کر ہی لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی جو بھی پروگرام بناتا ہے، جو منصوبہ بناتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے اس منصوبے کو مکمل کر لے، بے شک دیکھنے والے جو ہیں ان کو کتنا ہی جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہو۔ یہ جو صورت ہے نا، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ مکہ کے اندر شروع کا زمانہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دی ہے، اور بظاہر اس کی مخالفت کرنے والے بہت ہیں اور کامیابی کہیں نظر نہیں آتی، اور مخالفین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن یہ باتیں کریں گے، پھر کوئی کامیابی نہیں ہوگی تو آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ تو اسی طرح بظاہر اگر کوئی شخص ایمان لاتا بھی ہے تو اسے کوئی کامیابی ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتی۔ تو اس صورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے قادر ہونے اور اللہ کے قدیر ہونے کا یقین اور اس کے اوپر اعتماد رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے ذریعے سے نصیحت فرمائی، اور اس کے ذریعے سے پھر اہل مکہ جو ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اور تمہارے خیال کے اندر یہ چیز جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے حوالے سے سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں ذکر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچ گئے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ کیا ہے کہ ایک بکریاں چرانے والے گھرانے سے ایک آدمی کو اٹھا کر مصر، جو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، متمدن ملک ہے، کہاں وہ بکریاں چرانے والے چرواہوں کا ماحول اور کہاں ایک متمدن ریاست ملک، اس ملک کی حکمرانی دے۔ اچھا،
اب اس کا ذریعہ کیا بنا مصر پہنچنے کا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا، تو بھائی کوئی اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اس لیے نہیں پھینک رہے تھے کہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ یہ جا کر وہاں مصر میں جو ہے وہ بادشاہ بن جائے گا۔ پھر وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے بھی اپنے فائدے کے لیے اٹھایا، جیسے بھائیوں نے اپنے وہ فائدہ جیسا بھی تھا، ٹھیک ہے نا، بہرحال انہوں نے اپنے لیے اس کو بہتر سمجھا کہ اس کو جاؤ کنویں میں پھینکے۔ تو اسی طرح وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کو جا کر مصر بیچ دیا۔ تو کوئی یہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہم جس کو بیچ رہے ہیں یہ جا کر جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ بادشاہ بن جائے گا، یا ہمارے اس عمل سے اس کام میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ بہرحال آگے پھر وہ جو جس نے خریدا وہ مصر کا ایک بڑا عہدے دار تھا، وزیر اعظم آپ سمجھ لیں اس وقت کا، اس نے خرید لیا۔ لیکن جب اس نے خریدا تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے، لہذا اس نے لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اسے جو ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں سمجھنا یا عام غلاموں کی طرح نہیں سمجھنا، اس کی جو ہے نا وہ عزت نفس لحاظ کرنا اس کا، ہم اسے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، یعنی یہ اس قابل ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہمیں بطور بیٹا جو ہے وہ فائدہ دے، تو ہم ایسا کر لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف کو جو ہے وہ عروج عطا کر دیا، یعنی ایک بکریاں چرانے والے گھرانے سے اٹھا کر ایک مصر کا جو حکمران گھرانہ تھا، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ بادشاہ تھا، بادشاہ سے کوئی 1-2 درجے کم ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس گھرانے میں پہنچا دیا۔ اور پہنچایا بھی کیسے کہ وہاں وہ بطور شہزادہ جو ہے وہ رہے گا، اور اس لیے پہنچایا تاکہ اسے عروج بھی دیں اور اسے معاملات کی سوجھ بوجھ بھی دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس عروج میں حکمران کو بہت بڑے جو ہے وہ مسائل پیش آتے ہیں، تو وہ حکومت کرنے کے گر جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہم نے اسے وہاں جو ہے وہ پہنچایا۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، یعنی اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور جو ہے نا وہ اب دیکھیں کروا بھی ان لوگوں کے ہاتھوں رہا ہے کہ جو اصل میں وہ یوسف علیہ السلام کا تو یہ بھلا نہیں چاہتے وہ۔ اچھا، یہی چیز جو ہے نا اس کو مزید جو ہے وہ پھر کھولا سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں، اور وہاں کس طریقے سے یہ بات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے وہ یہی ہے جو مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے یہی ہے، اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے باپ کو اور دوسرا جو بھی خاندان ہے سارا اٹھ کو اٹھا کر جب وہ مصر میں لے آؤ، تو وہ لے آئے۔ اچھا، اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا۔ جب تخت پر ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، دوسروں کو تو نیچے بٹھایا۔ اچھا، جب وہ بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے فوراً سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو،
اور وہ سجدہ کیا 11 بھائیوں نے اور ماں نے اور باپ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. جب یہ سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی یہ میرا وہی خواب ہے جو عرصہ پہلے میں نے بچپن میں آپ کو جو ہے وہ سنایا تھا کہ مجھ کو 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. اور میرے رب نے تو میرے اوپر ہمیشہ ہی احسان کیا. میں جیل میں تھا تو میرے اوپر احسان کیا، اور میری اور میرے بھائیوں کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میرے رب نے احسان کیا کہ وہ دشمنی بھی ختم کر دی. اور کہاں آپ دیہات میں اور میں یہاں، ہم کو پھر ملا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یوسف علیہ السلام جو بات کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بڑی قابل غور. ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بڑی ہی نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، جس طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار تو نے تو پتہ ہی نہیں لگنے دیا، تو نے تو خبر ہی نہیں نکلنے دی، یعنی اللہ بڑا کام کرتا ہے لیکن محسوس ہی نہیں ہونے دیتا. اب یہ کتنا بڑا کام تھا کہ کہاں بکریاں چرانے والے گھرانے سے ایک فرد کو مصر کی بادشاہی دینی ہے، لیکن کسی موقع پر کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا. نہ بھائیوں کو محسوس ہوا، نہ یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بننے گیا ہوا ہے، نہ وہ عزیز مصر کو محسوس ہوا کہ یہ جس کو میں نے خرید کر لایا ہوں یہ بادشاہ بن جائے گا. تو وہ پھر یوسف علیہ السلام، یہ 100 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، تو وہ کہتا ہے ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ جو چاہتا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ، یعنی زیادہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتہ لگتا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک بڑا کام ہے تو اس کے لیے ایک بڑی تیاری چاہیے، جب بڑی تیاری کرو گے تو اس کی خبر دائیں بائیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر کام بڑا ہو جائے اور کسی ہمسائے کو بھی نہ پتہ چلے تو وہ ایک بڑی حیرت والی چیز ہے نا. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگنے دیتا. اچھا، اسی کی ایک اور مثال جو ہے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 27 میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو فرعون کو دعوت دی، تو فرعون جو تھا اس نے اپنی کابینہ کو بلایا، کابینہ میں بڑے بڑے سردار، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے، یا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ہم کہتے ہیں جنرل ہے، وہ جنرل جو ہوتا ہے نا وہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے کور کمانڈر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اسی طرح بادشاہ ہوتے تھے نا، تو وہ بادشاہ اکیلے کچھ نہیں ہوتے تھے. بے شک فرعون ہے، نمرود ہے، اس معاشرے میں سے کچھ لوگ جو ہوتے تھے جن کو اس سے نیچے کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. ہاں اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان کا لوگوں کے اوپر اس طرح کنٹرول ہوتا تھا نا، درجہ بدرجہ پھر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فرعون کا ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہوتا تھا، اس کے تابع لوگ جو ہوتے تھے ان کا کنٹرول ہوتا تھا. تو اب جو ہے نا وہ فرعون جو تھا، اس نے ان کے اپنی کابینہ کے سامنے بات رکھی کہ میں موسیٰ کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ لگ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی اب میری حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے پھر الفاظ جو ہے نا وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 27 میں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال موسیٰ انی اُسْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم مِّن کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الحساب. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں پناہ میں دیتا ہوں، یعنی میں
اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اپنے اور تیرے رب کی، یا تم لوگوں کے رب کی. ٹھیک ہے نا، وہ ساری کابینہ ہے نا جو مشورہ کر رہی ہے. تو میں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں ہر متکبر سے جو یوم حساب کا سے نہیں ڈرتا، کہ وہی اب پھر میری بچت کرے گا، وہی میرا تحفظ کرے گا. اچھا، اب دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتا. فرعون کو خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں سے موسیٰ کو بچانے والا آ جائے گا. اچھا، وہ بات جب ہو رہی ہے، جب فرعون نے بات کی، تو اسی مجلس میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا. اب آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے کہ فوراً وہ فرعون اس پر ہاتھ ڈال دے. اس کا ایک عہدہ ہے، اس کے پیچھے کتنے قبیلے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے بھی قبیلے ہوں گے. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ایک ایم این اے ہے، تو ایک ایم این اے کے پیچھے اس کا سارا علاقہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح، یا ایم پی ہے اس کے پیچھے علاقہ، نمبردار ہے تو اس کے پیچھے اس کی برادری ہوتی ہے. تو اس طرح آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو جو ہے نا وہ اس نے جب ان کے ساتھ یہ بات چیت کی تو انہی میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اور وہ بندہ ایمان لا چکا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا. نہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ اندر میرا بھی ایک بندہ بیٹھا ہے، نہ اس نے فرعون پر ظاہر کیا. موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، اس کے بھی کانوں میں پڑتی ہوگی، تو اس کو وہ ایمان لے آیا. ہے وہ فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم کا آدمی ہے، ایمان لے آیا. ٹھیک ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے سورہ مومن کے اندر اس کی بڑی یعنی تو آپ دیکھیں قرآن میں اتنی لمبی تقریریں نہیں اللہ کوٹ کرتا. اللہ نے اس کی پوری تقریر جو ہے نا وہ وہاں کوٹ کی ہے کہ یہ کہا اس نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر. اور یہاں تک کہ انہیں آخر فرعون سے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم اس طرح موسیٰ کو قتل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اچھا، اب جو اس نے تقریر کی وہ بھی بڑی مزیدار ہے، لیکن اب وہ تقریر اس کی جو ہے وہ اتنی مجلس کے سامنے ہو رہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اس مجلس میں کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ ہو کر ان کا بھی کوئی ذہن بدلا ہوگا. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدلنا پڑا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ بدلنا پڑا. اللہ تعالیٰ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 45 میں یہ ساری اس کی جو تقریر ہے اس فرعون کی قوم کے اندر جو مومن ہے، جو اس کی کابینہ کا رکن ہے، اس کی تقریر جو ہے وہ کوٹ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی چال کی برائی سے. یعنی ان کو وہ جو منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بچا لیا. مطلب یہ کسی کو پتہ لگا، یہ وہی بات ہے نا جو یوسف علیہ السلام نے کہی کہ ان ربی لطیف لما یشاء. کوئی باہر سے دائیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا. اچھا، اسی طرح کی ایک چیز جو ہے نا وہ، یا ایک واقعہ آپ کہہ لیں، ویسے تو کئی واقعات ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ سورہ حشر میں بھی بیان ہوا. سورہ حشر میں کس طریقے سے جو بیان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بڑے مخالف تھے. پہلے ایک قبیلہ جو تھا
بنو کیان کا، اس کو جو ہے وہ نکال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد۔ پھر احد میں بھی خلاف ورزی کی ان کے ایک قبیلے نے، جسے بنو نذیر کہتے تھے۔ تو احد کے بعد یہ پھر سن 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بنو نذیر جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے۔ اچھا، وہ جب یہ فیصلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جا کے جو ہے وہ محاصرہ کر لو بنو نذیر کا۔ وہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا وہ بڑا جو ہے وہ مضبوط قبیلہ تھا، اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ یہ کوئی آرام کے ساتھ تو ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی نہیں دیں گے، یعنی ہمیں جیتنے نہیں دیں گے آرام سے۔ اور ان کو بھی بڑا بھروسہ تھا، مضبوط قلعے تھے، وہ قلعہ بند ہو گئے وہ۔ اچھا، اب مسلمانوں نے اس کا جو ہے وہ گھیرا ڈال لیا۔ اب پتہ نہیں کیا خوف اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے زیادہ دیر لگائی نہیں، میرے خیال میں کوئی تھوڑے ہی دن محاصرہ رہا، اور انہوں نے خود کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ہمیں نکل جانے دیں، مطلب کوئی معاہدہ کر لیں، ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو وہ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ بھئی جتنا سامان تم اپنا اٹھا کے لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور کوئی چیز بھی جو جتنا تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے۔ اچھا، اب جب وہ جا رہے تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی چیزیں خود ہی توڑ رہے تھے نا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سامان انہوں نے لے جانا ہے وہ تو لے جا رہے تھے، اور ویسے بھی مطلب اپنا گھر جو ہے وہ خود ہی توڑ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ان کی بنی، اور مسلمان کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک ڈنڈا سوٹا بھی نہیں چلا، کوئی تلوار استعمال ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ مسلمانوں تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اتنے آرام سے جو ہے وہ شکست کھا جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا تو خیال تھا کہ لڑائی ہوگی تو کوئی مضبوط لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ ان کو گمان ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہم اس کو چھوڑ جائیں گے، نہ مسلمان گمان کرتے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دی اور ایسا ہو گیا۔ اب یہی بات ہے جو سورہ فیل کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے، مکہ والوں کو بھی بتائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھی بتائی جا رہی ہے یہ۔ اچھا، یہ جو سورہ فیل کے اندر مضمون آ رہا ہے نا، اس کے حوالے سے کوئی چند باتیں سمجھ لیں کہ یہ فیل ویسے کہتے ہیں ہاتھی کو، عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابراہ، اس کی بڑی مضبوط حکومت تھی، اور جو ہے وہ اس کی ایک خواہش تھی کہ ہمارا دین، چونکہ وہ عیسائی تھا نا، تو ہمارا دین جو ہے وہ باقی عرب کے اندر بھی پھیلے۔ اب عرب میں اس کا دین جو ہے وہ پھیل نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں مضبوط جو ہے وہ ایک نظریہ چل رہا تھا مشرکین کا، جو بھی دین تھا، ٹھیک ہے نا،
اور اس کے ساتھ یہ خانہ کعبہ کا جو لنک تھا تو یہ جڑا ہوا تھا۔ اچھا، اس نے سوچا کہ چلے میں بھی کوئی ایک اچھا سا عبادت خانہ بناتا ہوں، کلیسا بنایا اس نے، عبادت خانہ بہت ہی کوئی ذرا قیمتی قسم کا۔ لیکن وہ جو اس کے لوگ تھے وہ جاتے ہوں گے، باقی لوگ تو کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ عرب والوں نے کوئی دلچسپی نہیں اس کی جو ہے وہ لی، اس کلیسا کی۔ وہ اس وجہ سے بھی غصے میں تھا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی عرب وہاں گیا تو وہ اس زمانے میں رات کو خانہ کعبہ میں کون سے چوکیدار ہوتے تھے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے اس کلیسا کے اندر جو ہے وہ رفع جہادت کر دی، اور مطلب مخالفت کی وجہ سے کر دی، اور اسے گندا کیا، وہ جس کا اسے بڑا غصہ بھی آیا۔ بہرحال اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تھا وہ 60,000 فوج کا، جس میں بڑے ہاتھی بھی تھے۔ اس زمانے میں پھر جو ہے نا وہ ہاتھیوں گھوڑوں کے اوپر آتے تھے، ہاتھیوں کے اوپر پھر وہ آیا۔ اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو وہ اپنے اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ آ گیا، اور آ کے تو خانہ کعبہ کے باہر، مکہ کے باہر آپ سمجھ لیں، اس نے پڑاؤ کیا۔ اچھا، وہاں اس نے پڑاؤ کیا تو اتفاق یہ ہو گیا کہ عبد المطلب اس کے کوئی اونٹ تھے، وہ ادھر جو ہے نا وہ پھر رہے تھے، تو اس کے ابرا جو تھا، اس کے سپاہی جو تھے نا، انہوں نے وہ اونٹ جو ہے ان کو پکڑ لیا۔ اچھا، وہ کوئی غلام ہوگا، کوئی نوکر ہوگا جو اونٹ چرا رہا تھا، اس نے جا کے عبد المطلب کو بتایا کہ وہ اونٹ اس نے پکڑ لیے اس طرح۔ تو وہ آیا خود عبد المطلب۔ تو جب عبد المطلب آ رہا تھا تو کسی نے دیکھ کر ابرا کو بتایا کہ یہ ان کا سردار ہے جو آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو سردار آ رہا ہے، کوئی معافی وغیرہ مانگے گا کہ یہ یعنی اسی لیے آ رہا ہے نا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، تو یہ آ کر کوئی معافی وغیرہ مانگے گا کہ نہ گراؤ۔ تو وہ جب آیا تو ابرا جو تھا اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیسے آئے ہو۔ اس نے کہا میں آیا ہوں کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ تمہارے کوئی سپاہی جو ہے وہ پکڑ کے لے آئے، تو میں وہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ابرا جو تھا اس نے کہا کہ بڑا، میں سمجھا کہ بڑا سردار ہے، بھئی آ کر بات کرے گا یا با کر اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو وہ جو تمہارا قبلہ ہے یا جو تمہارا وہ عبادت خانہ ہے وہ گرانے کے لیے جب آیا ہوں، تو اونٹ مانگتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اور میرے اونٹ تیرے سپاہیوں نے پکڑے ہیں، میں تو اس لیے وہ اونٹوں کے لیے آ گیا۔ اور اس عبادت خانے کا یا اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ تو جب اس کو گرائے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ بچائے۔ یعنی یہ ان کا اس وقت کا عقیدہ اور یقین بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے اونٹوں کی جو ہے وہ فکر ہے۔ بہرحال اچھا، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے نا اسی دن کا ہی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ بہرحال وہ ہوا یہ کہ ابھی وہ اسی جگہ ہی ٹھہرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
پرندے بھیجے جن کو ابابیل کہتے ہیں. تو وہ پرندے جو تھے وہ کیسے آئے؟ وہ اس طرح آئے کہ ہر پرندہ جو ہے نا اس کے پنجے میں ایک ایک جو ہے وہ پتھر تھا، چھوٹا چھوٹا کنکری. اب ظاہر ہے 2 پنجے ہوتے ہیں تو 2 میں پکڑ سکتا ہے، ایک اس نے چونچ میں پکڑا ہوا. ہر پرندہ جو ہے 3 اس کے پاس پتھر ہیں، اور وہ بھیجے کافی تعداد میں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، باقی اور اس کنکری سے کیا مرنا تھا کسی نے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جب آ کر لگتا تھا اوپر سے وہ پھینکتے تھے، اور وہ جب لگتا تھا تو بندہ نہیں بچتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ ایسے لگتا تھا جیسے گولی لگتی ہے. وہ ہاتھی بھی مارے گئے، کتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور وہ لوگ بھی مارے گئے، ابرا بھی مارا گیا، یعنی وہ بھی اس کے اندر جا وہ مارا گیا. تو یہ اب اگر آپ دیکھیں یہ ہے قدرت اللہ کی کہ جہاں کوئی امکان نہیں ہے، نہ عربوں کے پاس کوئی فوج ہے اس کا مقابلہ کرنے کی. وہ تو 60,000 آدمی لے کر آیا، فوجی لے کر آیا لڑنے کے لیے. ان کے پاس کہاں تھے لڑنے کے لیے؟ اگر وہ لڑنا چاہتے بھی تو نہیں لڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح وہ لشکر جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اب ذرا یہ صورت پڑھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کو کس طرح بیان فرما رہا ہے. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہاتھی والے وہ جو ابرا کا لشکر تھا، اصحاب الفیل، ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا. الم یجل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر جو تھی اس کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی اس کی تدبیر کیا تھی؟ خانہ کعبہ گرا دوں گا، اور جو ہے نا وہ جو کوئی لوگ ہیں ان کو مطیع کر لوں گا، اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ پھر ہمارا دین جو ہے دین بھی پھیلے گا، ہماری حکومت بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات بھی ہوں گے. ہر حکمران جو ہے آج کل تو کچھ اور مسائل بن گئے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ بن گئی ہے، یہ بن گئی وہ بن گئی، دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ اس طرح نہیں ہوتا. اس وقت تک تو ایسا ہی تھا، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اور جتنا علاقہ فتح کر لیتا ہے وہ کر لے. تو اس کے بھی دل میں تو یہ ہوگا کہ میری سلطنت جو ہے اس کو جو ہے وہ وسعت ملے. تو اس کا یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ بیکار کر دیا، ناکارہ کر دیا. اب یہ ذرا آپ اس بات کو جو ہے وہ اس پس منظر میں دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی دعوت دے رہے ہیں، اور مکے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دعوت کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا. اگر کوئی طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہمارے پاس ہے. اور ویسے بھی کوئی آدمی جو ہے، کوئی مسلمان بھی اگر ہے تو اس کو بھی تو نظر تو نہیں آتی کامیابی، اپنی اس تحریک کی کامیابی نظر تو نہیں آتی، بس سوائے اس کے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیسے کر لو؟ یہ واقعہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور اللہ جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ویسے ایک واقعہ ہی ہے، اس وقت جو پاکستان کا جو نام ہے دنیا کے اندر، پاکستانی فوج کا، یہ کتنی دیر ہو گئی، کتنا ٹائم ہوا ہے، کتنے مہینے ہو گئے؟ چلے 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے
بلکہ آپ 3 مہینے پہلے کیا مطلب یہ ہے کہ حیثیت تھی، یعنی پہلے کیا حیثیت تھی دنیا کے اندر، خود ملک کے اندر، دنیا کے اندر کیا حیثیت تھی اور آج کیا ہے؟ اور یہ کسی کو پتہ لگا ہے کہ کوئی بہت یعنی تیاری اور ادھر اور ادھر، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتا، کام ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو فرمایا الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو جو ہے وہ بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیسے کیا کہ اس نے بھیجے ان کے اوپر جو ہے وہ پرندے ابابیل، اور جھنڈ کے جھنڈ، ڈاراں دیاں ڈاراں، وہ آئے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ جب جاتے ہیں نا اس میں وہ کنکریاں مارتے ہیں نا، ریمی کہتے ہیں اس کو، ہے نا، اس کو ریمی کہتے ہیں نا، جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، تو وہ یہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو وہ مارتے تھے ان کو جو ہے وہ پتھر کی کنکریاں، اور پتھر کی کنکریاں مارتے تھے تو بنا کیا دیا ان کا؟ فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو کر دیا کھائے ہوئے بس کی مانند۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہوتا ہے، مویشی ہوتے ہیں، بھینس ہے یا گائے ہے، اس کو آپ چارہ ڈالیں نا تو وہ کھاتی ہے، تو کچھ حصہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہے، یعنی جو اسے پسند نہیں آتا نا، نکما ہاں، وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ ادھر ادھر، ویسے بھی وہ منہ مار کے ادھر ادھر بھی کھا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لشکر تھا، اور وہ 60,000 بندہ مرا پڑا۔ اب اندازہ کرے نا، تو وہ اس طرح مرا پڑا جیسے وہ جو ہے وہ جانور چارہ کھا کے، تو جو اسے پسند نہیں ہوتا اس کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کر دیا جو ہے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند جو ہے وہ کر دیا۔ اور اصل کے اندر یہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اور کس وقت؟ جس وقت کے ابھی کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف مکہ والے جو تھے ان کو یہ بات خبردار کرنے کے لیے کہ تم نے تو کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نا ایسا ہوتا ہوا، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھی کامیابی تک جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ اور جب وہ پہنچا رہا ہوگا تو ضروری نہیں کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ جی یہ اب ادھر سے ہو رہا ہے کام، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک وہ کام ہے کہ وہ کام تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن کوئی محسوس ہی نہیں کر رہا کہ یہ کام جو ہے وہ یہاں تک جب وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔